الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله تعالى وبحوله وقوته. آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں فضائل القرآن للشیخ الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کی شرح کا۔ اور آغاز سے پہلے چند باتیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کتاب پڑھی کیوں جا رہی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلی بات یہ کہ ہم یہاں پر کیوں موجود ہیں۔ ہم یہاں پر خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے موجود ہیں، اور ہم یہاں پر دین کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور دین میں بھی خاص ہم اس کی کتاب کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی بھی علم کے رستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو ہم در حقیقت پڑھنے والا اور پڑھانے والا ایک عبادت کی حالت میں ہیں، تو ہمیں اپنی نیت خالص اللہ رب العزت کے لیے کر دینی چاہیے، کہ نیت مکمل طور پر اللہ رب العزت کے لیے ہو اور ہم اس سے اجر کی امید پر ہوں۔ ہم احتساب اجر کریں کہ ہماری یہ مجلس، ہمارا یہاں پہ موجود ہونا، ہمارا پڑھنا، ہمارا لکھنا، ہمارا اس کو نشر کرنا، یہ سب کا سب جو ہے وہ ثواب کا باعث ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری نجات کا باعث ہے۔ تو پہلی بات، نیت خالص ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جاننا چاہیے کہ ہم یہاں پر علم کے حصول کے لیے آئے ہیں، اور سب سے افضل علم دین کا علم ہے، بلکہ حقیقی علم ہی وہی ہے جس کے حصول کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ پھر تیسری بات آتی ہے کہ ہم یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو کتاب کا موضوع ہے فضائل القرآن، اور دورے کا مقصد بھی فضائل القرآن ہے۔ تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم جان سکیں کہ یہ عظیم کتاب کون سی ہے، اور اس کی کتنی برکات اور اس کی کتنی خیرات ہیں۔ کہ انسان چونکہ غلوماً جہولہ ہے اور نسیان کا شکار ہے، تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کتاب کی عظمت کیا ہے۔ تو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کتاب کی عظمت کو جانیں، اس کی محبت ہمارے دل میں جو ہے وہ لکھ دی جائے، اور ہم اس کتاب کے سے محبت کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جب اس سے محبت ہوگی، جب اس کا تعارف ہوگا، تو پھر انسان اس کو پڑھے گا بھی، سیکھے گا بھی، سکھائے گا بھی۔ تو یہ ایک آغاز ہے قرآن کے ساتھ تعلق کا، بلکہ ایک ریوائول بھی ہو سکتا ہے، ایک تجدید عہد بھی ہو سکتا ہے، کہ دوبارہ سے ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں۔ تو یہ مقصد ہے جس مقصد کے حصول کے لیے ہم قرآن کو اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، تاکہ قرآن کی حقیقت سے ہم روشناس ہو سکیں، اور ہم جان سکیں اس کتاب کو، اللہ رب العزت کی منزل کتاب کی حقیقت کو، اس کی عظمت کو ہم پہچان سکیں۔ اب یہ کتاب جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے وہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے فضائل القرآن، اور یہ قدر مختصر کتاب ہے، قدر مختصر کتاب ہے۔ اور اس میں جو خوبی ہے وہ یہ کہ ایک متقن اور ایک جید عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور پھر اس میں آپ کو شیخ کا طریقہ نظر آتا ہے۔ ہم میں سے بہت سونے اصول ثلاثہ پڑھی ہے، بہت سونے کشف الشبہات ہمارے ساتھ پڑھی ہے، نواقض الاسلام پڑھی ہے، اور کچھ نے یقیناً سی بات ہے کتاب التوحید پڑھی ہوگی۔ تو شیخ کا جو طریقہ ہے وہ قرآن و سنت کو کوٹ کرنے والا ہے، ہر مسئلے میں دلیل۔ اور اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ شیخ کا ذاتی کلام نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ جو ہے تو وہ قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول، یہ شیخ کا انداز ہے، جو اس کتاب کی خاصیت ہے، کہ مختصر ہونے کے باوجود بھی اس میں کثرت سے نصوص اور قرآن اور آیات، قرآنی آیات اور حدیث موجود ہیں۔ تو یہ اس کتاب کی خاصیت ہے، جس وجہ سے ہم نے اس کتاب کا تعین کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ مؤلف کی شہرت، دوسری وجہ کہ کتاب کا مختصر ہونا، اور تیسرا یہ کہ اس میں کثرت نصوص، جس کی وجہ سے ہم نے اس کتاب کا اختیار کیا۔ تو اللہ رب العزت کے سے مدد طلب کرتے ہوئے اور اس سے استعانت مانگتے ہوئے ہم اس کتاب کی شرح کا آغاز کرتے ہیں۔ اور شرح سے پہلے ایک آخری بات یہ کہ انٹریکٹیو کلاس پسند ہے، جس میں طلباء کی طرف سے فیڈ بیک اور ان پٹ آتا رہے۔ تو گروپس بھی موجود ہیں، ایڈمنز بھی موجود ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی اشکال ہو،
آپ کلاس کے علاوہ گروپس میں ایڈمن سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ایڈمن کے ذریعے سوال بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈیورنگ کلاس آپ کسی وقت بھی کوئی بھی کمنٹ، کوئی بھی اشکال چیٹ میں پوسٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اگر تو ضروری ہوا تو اسی وقت جواب دے دیا جائے گا، ورنہ کلاس کے آخر میں جواب دے دیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنے سوالات یا جتنے بھی اشکالات ہیں وہ آپ کھل کے لکھیں چیٹ میں، تاکہ ہماری انٹریکٹیو کلاس رہے۔ کیونکہ تعلیم اسی کا نام ہے کہ جب تفاعل ہو، جب طلباء کی طرف سے بھی ساتھ جو ہے وہ ایک ایکٹیو پریزنس موجود ہو۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا، فضائل القرآن۔ فضائل جو ہے وہ فضیلت کی جمع ہے، فضائل فضیلت کی جمع ہے۔ اور پھر فضیلت کسے کہتے ہیں؟ فضیلت اس خاصیت اور اس میزہ کو کہتے ہیں جو ایک چیز کو دوسرے کے اوپر خاصیت اور اس کے اوپر شرف بخشتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو کسی کے پاس فضیلت ہے، مطلب یہ ہے کہ دس تھنگ از اسپیشل، اس کے پاس کوئی اسپیشلٹی ہے، اس کے پاس جو ہے یہ سم تھنگ اسپیشل۔ تو فضیلت اس چیز کا نام ہے، کوئی خاصیت، کوئی میزہ جو انسان یا جو کسی چیز کو دوسرے سے متمیز بناتی ہو، جو کسی کو دوسرے سے اعلیٰ اور افضل بناتی ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو فضائل جو ہے وہ فضیلت کی جمع ہے۔ اور قرآن جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا کلام منزل ہے، معجزہ ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور یہ وہی کلام، یہ وہی قرآن ہے، یہ وہی کلام اللہ ہے جو آج ہمارے سامنے مصحف کی صورت میں موجود ہے۔ فضائل القرآن یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ علماء نے پہلے قدیماً و حدیثاً بہت سا لکھا ہے۔ مطلب علماء نے قرآن کے حوالے سے کثرت سے لکھا ہے، اس کے مختلف موضوعات کے اوپر مختلف جوانب سے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف اینگل سے علماء نے اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ تو پھر فضائل القرآن بھی علوم القرآن میں سے ہے، اس لیے علماء نے اس کے اوپر بھی لکھا ہے۔ اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، ابن کثیر کی مثالتوں میں موجود ہے، نسائی کی موجود ہے، اور سب سے پہلے کتاب جو ہمارے پاس فزیکلی پریزنٹ ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہے امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب فضائل القرآن۔ امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے فضائل القرآن، جو جو ہمارے سامنے جو ہمارے پاس، مطلب ہمارے سامنے اس وقت نہیں، لیکن یہ کہ مکتبات میں موجود ہے اور وہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو وہ بہت اعلیٰ کتاب ہے اور بڑی کتاب بھی ہے، اور یہ کہ امام ابو عبید جو ہیں وہ امام احمد کے ساتھیوں میں سے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے فضائل القرآن کے حوالے سے تفصیلی ہے وہ بات کی ہے۔ تو بہت سی کتابیں اس موضوع کے اوپر علماء نے پہلے بھی لکھی ہیں، آج کے زمانے میں بھی اس کے اوپر لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے۔ اور فضائل قرآن جو ہے وہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے حوالے سے اشارہ اتنا ہی کافی ہے، مطلب ایک انیشل انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ایک سٹارٹنگ کے لیے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کو تمام کلام پر ویسے ہی فضیلت ہے جیسے اللہ رب العزت کو اپنی مخلوقات کے اوپر فضیلت ہے۔ تمام کلام کے اوپر اللہ رب العزت کے کلام کو وہی فضیلت حاصل ہے جو جو آ، جو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ تو اللہ کہاں اور مخلوق کہاں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا کلام کہاں اور ہمارا کلام کہاں۔ ہمارے بڑے بڑے کلام آپ لے لیں، ٹھیک ہے، آپ غالب کا کلام لے لیں، آپ جو ہے وہ میر کا کلام لے لیں، آپ جو ہے وہ شیکسپیئر کو پڑھ لیں، آپ گوئتھے کو پڑھ لیں، آپ جس مرضی کے جتنے بڑے بڑے ادیب اور شاعر اور جتنے مرضی کو اٹھا کے بڑھا لے آئیں، لیکن کہاں مخلوق اور کہاں خالق، کہاں مخلوق کا کلام اور کہاں خالق کا کلام؟ تو اللہ رب العزت کا کلام معجزہ ہے، اور اس میں اتنے فضائل اور اس میں اتنے کیا کہتے ہیں آ، اس میں اتنے کمالات ہیں کہ مخلوق اس کا احاطہ اور ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ جس طرح مخلوق اللہ رب العزت کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتی، اسی طرح وہ خالق کے کلام کی عظمت کو بھی مکمل طور پر جان سکتی
نہیں. تو قرآن کی خاصیات بہت کی خاصیات بہت ہیں. قرآن کے فضائل بے تحاشا ہیں. تو لیکن اگر ہم بنیادی فضائل کو تھوڑے سے کو ہی جان لیں تو ہمیں اس کی عظمت کا ایک ایک احساس ہو سکتا ہے. اور اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ شیخ نے اپنی کتاب کا ذکر کیا. شیخ نے کتاب لکھی ہے. اب یہ کتاب جو ہے وہ صرف فضائل القرآن کے اوپر نہیں ہے. اس میں اگلے چیپٹرز میں جا کے وہاں پر مختلف ابواب میں شیخ نے بیان کیا ہے کہ قرآن فہمی کیسے ہوتی ہے اور قرآن کو کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے. تو فضائل القرآن مین ٹاپک ہے. اس کے علاوہ اور ابواب بھی اس کتاب میں پائے جاتے ہیں. جیسا کہ امام ابو بعید القاسم علیہ السلام کی جو کتاب ہے فضائل القرآن، وہ خالص صرف اور صرف فضائل القرآن کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں تفسیر کے مسائل بھی ہیں، قرآت کے مسائل بھی ہیں، اور وغیرہ ذالک من المسائل بھی موجود ہیں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شیخ نے آغاز اپنی کتاب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، کیونکہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا آغاز، قرآن حکیم کا آغاز اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیٹرز کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا. اور جو ہے وہ اور کیا کہتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے الفتح میں ذکر کیا ہے کہ علماء کی عادت مستقرہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں. جیسا کہ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ اہم کام جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے تو وہ اس میں برکت کی کمی ہوتی ہے. اس میں برکت کی کمی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے وہ ایک عادت بھی ہے، علماء کی عادت بھی ہے. اور اس میں خیر بھی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے نام سے آغاز کرتا ہے، اس سے مدد طلب کرتے ہوئے، اس سے اس کی برکت مانگتے ہوئے. اور وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. اچھا، آگے شیخ کہتے ہیں باب فضائل تلاوت القرآن و تعلمہ و تعلیمہ. یہ باب کس چیز کا ہے؟ فضائل تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کے فضائل اس باب میں ذکر ہوں گے. وتعلمہ، اور قرآن سیکھنے کے فضائل اس باب میں ذکر ہوں گے. وتعلیمہ، اور قرآن پڑھانے کے فضائل بھی اس باب میں ذکر ہوں گے. تو اس باب میں قرآن کی تلاوت کے فضائل ذکر ہوں گے، اور قرآن کے پڑھنے کے اور پڑھانے کے فضائل بھی ذکر ہوں گے. اچھا، اب تلاوت قرآن کیا، یہاں پر ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تلاوت قرآن بغیر قرآن کو سمجھے کیا یہ عبادت ہے یا یہ عبادت نہیں ہے؟ کیا یہ عبادت ہے یا یہ عبادت نہیں ہے؟ ہے ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، تو اگر کوئی بندہ قرآن کو سمجھ نہیں رہا ہے، بس پڑھ ہی جا رہا ہے، مطلب یہ کہ وہ ابھی تلاوت کر رہا ہے، گھنٹہ دو تلاوت کرتا ہے، لیکن وہ اس کے ذہن میں ماشاء اللہ بہترین، ٹھیک ہے. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ انسان قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اس کو تلاوت کے اوپر اجر ملتا ہے، چاہے وہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے. تو وہ قرآت جس میں فہم ہو اس کا ثواب یقیناً زیادہ ہے، لیکن وہ قرآت جس میں فہم نہ بھی ہو، اس میں بھی فضل، اس میں بھی تلاوت موجود ہے. اور یہ فرق ہے قرآن حکیم میں اور باقی تمام نصوص میں، کہ صرف قرآن کو پڑھنا ہی ثواب کا باعث ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آج میں صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی قرات کروں گا اور اس سے مجھے ثواب ملے گا؟ کیا صرف احادیث کی قرات کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے نہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اس کو پڑھنا تاکہ اس سے فہم نصیب ہو، دہرائی کرنا، اس کو ریوائز کرنا، اس کو یاد کرنا، یہ سب کے سب ثواب کے کام ہیں. لیکن صرف پڑھنے سے ہی ثواب ملے گا، وہ یہ صرف اور صرف کلام اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ خاص ہے. کسی عالم کا، کسی جو ہے وہ
محدث کا، بلکہ یہاں تک کسی صحابی کا، بلکہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی صرف پڑھنے پہ ثواب نہیں ملتا. ہاں، اس کے اوپر غور کرنا، اس پہ فہم دینا، اس کو یاد کرنا، اس کو ریوائز کرنا، وہ زیادہ چیزیں ہیں. لیکن صرف جو ہے وہ پڑھنے کا ثواب، وہ صرف تلاوت، صرف اور صرف تلاوت کا ثواب، وہ صرف اور صرف قرآن حکیم کا خاص ہے، اور کوئی بھی ایسا کلام نہیں جس کو صرف پڑھنے کے اوپر ہی ثواب ملے. اچھا، آگے شیخ کہتے ہیں وقول اللہ عز وجل. پہلا پہلی فضیلت، پہلی دلیل شیخ بیان کریں گے. اب یہاں پہ آگے یہاں سے آگے شیخ جو ہے وہ مختلف آیات اور مختلف احادیث ذکر کریں گے، جس سے ثابت ہوگا کہ قرآن کی فضیلت ہے اور قرآن کو پڑھنے کی فضیلت ہے اور وغیرہ ذالک. تو کہا بقول اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پیچھے پیچھے آیت میں ذکر آیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. کیا ایمان والو، جب تم کو کہا جائے کہ مجالس کو کشادہ کرو تو کشادہ کر دو. جب جگہ بنانی ہو تو جگہ بنا دیا کرو، ٹھیک ہے. اہ، جگہ جو ہے وہ تنگ نہ کیا کرو، بلکہ جب مجالس کو کشادہ کہا جائے تو کشادہ ہو جاؤ. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا. اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. اور جب تم حکم کو مانو گے تو کیا حکم، پھر تمہیں کیا رزلٹ میں ملے گا؟ رزلٹ میں اللہ کہہ رہے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ بلند کریں گے ایمان والوں کو. اللہ تعالیٰ بلند کریں گے ایمان والوں کو. اور اللہ تعالیٰ اوت العلم، الذین اوت العلم، جن کو علم دیا گیا ہے ان کو درجات بلند کریں گے. اللہ تعالیٰ جن کو علم دیا گیا ہے ان کو درجات بلند کریں گے. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند کریں گے، اللہ تعالیٰ رفعت دیں گے. تو رفعت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. یہاں پہ نہ دنیا کا ذکر ہے اور نہ آخرت کا ذکر ہے. تو جب اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ حکم جنرل ہی ہے، حکم جو ہے وہ عام ہی ہے. مطلب یہ کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بلندیاں دیتے ہیں اور آخرت میں بھی بلندیاں دیتے ہیں. تو حقیقی رفعت اور حقیقی بلندی اور حقیقی عظمت اور ہائی سٹیٹس، وہ نام ہے ایمان کا اور علم کا. ٹھیک ہے؟ اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بلند کروں گا ایمان والوں کو اور اہل علم کو بلند کروں گا. تو بلندی کی بات ہو رہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر یہاں پر بات ہو رہی ہے ایمان والوں کی بلندی کی. تو کیا ایمان بغیر علم کے ہو سکتا ہے؟ کیا ایمان بغیر علم کے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی بلندی کس باعث ہے؟ ایمان والوں کی بلندی کی ایک وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے پاس علم ہے. تو اس سے ثابت ہوا، کیونکہ ایمان نام ہے جاننے کا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے مطابق عمل کرنے کا. تو ثابت ہوا کہ علم جو ہے، علم کے باعث انسان کو بلندی نصیب ہوتی ہے. علم کے باعث انسان کو بلندی نصیب ہوتی ہے. اور پھر آگے والذین اوتوا العلم درجات. اور جن کو علم دیا گیا، تو ایمان والوں کے پاس علم ہے. مطلب یہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے پاس توحید ہے، اگر ہم مسلمان ہیں، تو کیا ہم سب کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس بنیادی طور پر ایک کسی نہ کسی حد تک تو علم موجود ہے. لیکن اہل علم اس سے اگلے لیول کی بات ہے. اہل علم، علماء، اس سے بہت آگے کی بات ہے. تو یہ ایمان والے جو ہیں ان کے درجے تو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہی کرتا ہے، حالانکہ ان کی بلندی بھی علم کی بنیاد کے اوپر ہے. لیکن جو اوت العلم، جو اس سے آگے کی بات ہے، جو اس سے بڑھ کر بات ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر علم دیا ہے، تو ان کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، اور سے بلند نہیں کرتا، ان کو درجات بلند کرتا ہے. ان کو درجات بلند کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان والوں میں سے اہل علم کو زیادہ رفعت نصیب ہوتی ہے، ان کو زیادہ بلند کیا جاتا ہے. ان کو صرف بلند کیا گیا ایمان والوں کو. یہاں پر اہل علم کو درجات بلند کیا گیا، اہل علم کو درجات بلند کیا گیا. تو مطلب یہ کہ اہل علم کا اسٹیٹس ہائر ہے، اہل علم کا مقام بلند ہے، اہل علم نارمل ایمان والوں سے افضل ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی عابد کے اوپر فضیلت ایسی ہی ہے جیسے میری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت
تم میں سے سب سے ادنا کے اوپر. تو سب سے ادنا امتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا فرق ہے، اتنا ہی فرق عابد میں اور اہل علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اہل علم کو درجات بلند کریں. تو اہل علم کا مقام بلند تر ہے. سب سے اوپر اور سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ اہل علم کا ہے. نارمل ایمان والے بلند ہوں گے، لیکن ان سے بھی اوپر اور ان سے آگے بلند کون ہے؟ اہل علم. ٹھیک ہے؟ اور اتنے بلند ہیں کہ بلکہ ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہاں پر علم کی بات ہو رہی ہے. تو علم کا تعلق قرآن سے کہاں سے آیا؟ علم کا تعلق قرآن سے کہاں سے آیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تمام شرعی علم کی بنیاد قرآن ہے. تمام شرعی علم کی بنیاد قرآن ہے. حدیث جو ہے وہ قرآن کی شارح ہے، اور اجماع جو ہے وہ قرآن اور سنت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس طرح قیاس اور جتنے بھی شرعی علم ہیں وہ قرآن سے ہی ڈرائیو ہوئے ہیں، وہ قرآن سے ہی نکلے ہیں. تو سب کا خلاصہ اور سب کی جڑ اور سب سے بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے. جیسے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان. ٹھیک ہے؟ تو علم کس چیز کا نام ہے؟ قال اللہ قال رسولہ. اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جاننا، قال الصحابۃ اور صحابہ کے کلام کو جاننا. تو یہ علم کا نام ہے، یہ علم ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو کوئی بھی قرآن پڑھتا ہے اس کے درجے بلند ہیں، اس کا مقام بلند ہے، اور وہ باقی سب سے اوپر ہے. حقیقی بلندی آپ کو قرآن حکیم کے تھرو کے ذریعے نصیب ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو، کچھ قوموں کو بلند کرے گا اور کچھ قوموں کو گرا دے گا. تو بلندی اور رفعت یہ کلام اللہ کے ذریعے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن نصیب کرتا ہے اور اس بندے کی شان بلند ہو جاتی ہے، اس بندے کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اس کا سٹیٹس ہی بہت ہائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے ہے کہ صحابہ کے تابعین میں سے کتنے ایسے تھے جو غلام تھے، لیکن پوری امت ان کو سلام کرتی ہے، پوری امت ان کو امام الہدا مانتی ہے، پوری امت ان کے علم سے فائدہ لیتی ہے. چاہے وہ عطا ہو، چاہے وہ عکرمہ ہو، لیکن وہ علم، ان کے علم سے امت فائدہ لیتی ہے. ان کی امت ان کو امام کہتی ہے. غلام کو امامت کے مقام پہ فائز کرنے والی کون سی کتاب ہے، کون سا کلام ہے؟ وہ یہ کلام اللہ ہے. جو اس کو لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کرتا ہے، اور یہ دنیا میں بلندیاں ہیں. جو اس کتاب کو لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ اس امت کی امامت کون کرے گا؟ اپنی نمازوں میں کس کو آئے کرو؟ جو سب سے بڑھ کر قرآن کا قاری ہے. تو ہمارا امام کون ہے؟ چھوٹا امام بھی اور بڑا امام بھی. ہمارا لیڈر کون ہوگا؟ آپ سے فرمایا یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ امامت کون کروائے، نماز میں کون امامت کروائے؟ نہیں، وہاں پہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو ہے وہ فلانا امیر ہے، فلانے کا اسٹیٹس ہے، فلانے کے پاس پیسہ ہے. جو سب سے اقرا ہے، جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کو آپ سے کہتے ہیں اس کو آگے بڑھاؤ، اس کو اپنا امام بناؤ، اس سے نماز پڑھواؤ. اور پھر غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دفنا رہے تھے صحابہ کو، اور قبروں کی کمی پڑ گئی تھی اور صحابہ کو ساتھ ساتھ دفنانا پڑ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے کہ سب سے بڑھ کر قرآن کا حافظ کون سا صحابی ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے یہ والا صحابی سب سے زیادہ قرآن ان دو صحابہ میں سے یہ والا قرآن زیادہ، اس والے صحابی کو قرآن کا علم زیادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سب سے پہلے اس صحابی کو ڈالتے. تو دفناتے وقت بھی سب سے پہلے قرآن والوں کو قرآن والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفنا رہے ہیں. اور پھر آخرت میں تو بلندی کی بات ہی کیا ہے؟ آخرت میں تو کیا ہی بات ہے. آخرت میں کہا جائے گا کہ اقرا ورقہ کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ جس طرح تم دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے اس طرح پڑھتے جاؤ، بلند ہوتے جاؤ گے. ہر آیت پہ تمہارا درجہ بلند ہوتا رہے گا، ہر آیت پہ تمہاری مقام بلند ہوتا رہے گا. تم جنت کے مقامات، جنت کے درجات چڑھتے جاؤ گے، اور قرآن پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، کہ ایمان والے تو بلند ہیں ہی ہیں، اور ان کا ایمان بھی علم کی بنیاد کے اوپر ہے، لیکن جو اہل علم ہیں، جو قرآن سیکھنے والے ہیں، جو قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، جو قرآن کو سینے سے لگانے والے ہیں، ان کے درجات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرتا ہے، ان کا مقام سب سے اوپر ہے، جیسا کہ جیسا کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علماء کے اقلام کی سیاہی، علماء کے پینز کی سیاہی جو ہے، وہ کی انک جو ہے، وہ شہیدوں کے خون کے برابر ہے، وہ شہیدوں کے خون کے برابر ہے۔ تو اس امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلی مقام اہل علم کا ہے، اور کسی کا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور سب سے افضل کون تھے؟ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کون افضل ہوگا؟ آپ کے وارث افضل ہوں گے، اور آپ کے وارث جو ہیں وہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو اہل علم کا مقام بڑا بلند ہے، قرآن سیکھنے والوں کا مقام بڑا بلند ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کی تفسیر سیکھتے ہیں، قرآن کے علوم القرآن پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اصول التفسیر پڑھتے ہیں، اور مطلب یہ کہ قرآن کے قراءات کا علم، قرآن کا علم بے تحاشا ہے، قرآن کا علم متنوع ہے، لیکن جو اس علم کے ساتھ جڑتے ہیں، جو اس کو سیکھتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلند کرے گا۔ اگلی آیت، وقوله تعالى، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما كان لبشر، کہ کسی بھی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کے لائق نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان یا کوئی بشر، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب سے نوازیں، اس کو حکم سے نوازیں، اس کو نبوت سے نوازیں، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو کتاب اور حکم و نبوت سے نوازیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے بعد وہ لوگوں کو کہتا رہے کونوا عباد لی من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو، اللہ کے علاوہ میرے عبادت گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مستحیل ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے کہ ہم کسی انسان کو نبوت کے درجے پر فائز کریں، اس کو ہم کتاب دیں، اس کو ہم حکم دیں، اس کو ہم نبوت دیں، اور پھر وہ اپنی بات کی طرف بلائے۔ تو یہ رد ہے عیسائیوں کے اوپر، اور کچھ عیسائیوں نے یہ گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری ہی بات کرو، عیسیٰ کے بجائے میری ہی بات کرو۔ تو یہ رد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ یہ نہ عیسیٰ کا دعویٰ ہے، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے، بلکہ کسی بھی نبی کو جس کو ہم نے چنا، جس کو ہم نے نبوت سے نوازا، جس کو ہم نے کتاب سے نوازا، وہ ممکن ہی نہیں کہ پھر وہ ہمارے اتنے نوازشوں کے بعد اور ہمارے چنے ہوئے بندے ہونے کے بعد وہ لوگوں کو اپنی بات کی طرف بلائے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ولیکن، لیکن ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن نبیوں کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ نبیوں کا پیغام ہوتا ہے کونوا ربانیین، کہ ربانی بنو، ربانی بنو، ٹھیک ہے، ربانی جو ہے وہ رب سے نکلا ہے، رب جو ہے وہ تربیت، جیسا کہ آپ لوگوں نے سورۃ الاسراء میں پڑھا ہوگا، تو رب تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور ربان کسے کہتے ہیں؟ ربان وہ جو ربان جو ہے وہ فعلان کے وزن کے اوپر ہے، رحمان رحمت کی کثرت، رحمت کی انتہا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ عطشان، کہ پیاس کے انسان جو ہے وہ پیاس کی انتہا، تو عطشان ربان، کہ وہ بہت زیادہ تربیت کرنے والا، بہت کثرت سے تربیت کرنے والا ربانی۔ ربانی وہ جو اس مقام پہ فائز ہو گیا، جو تربیت کرنے والا ہے، جو لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہے۔ تو نبیوں کا پیغام کیا ہے؟ کہ ربانی بنو، ربانی، کہ تم لوگوں کی اصلاح کرو، لوگوں کی تربیت کرو، لوگوں کو درست کرو۔ اور جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ کہتے ہیں کہ ربانی وہ ہے جو لوگوں کو صغار العلم قبل کبارہ، جو لوگوں کو پہلے بنیادی علم دیتا ہے ایڈوانس علم سے پہلے، لوگوں کو بنیادی علم دیتا ہے ایڈوانس علم سے پہلے، تو وہ لوگوں کو گریجولی بتدریج گرو کرواتا ہے، وہ لوگوں کو گریجولی بتدریج گرو کرواتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ جو ہے وہ ایک دم سے لوگوں کو اس کو پتا تھا کہ لوگوں کے لیے کون سا علم مناسب ہے، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو کیا سکھانا ہے، تو وہ لوگوں کو ان ان کو جو علم ضروری ہوتا ہے ان کو وہ دیتا ہے، وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے، وہ طریقے کے ساتھ کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ لوگوں کی تربیت کے لیے ان کو میں نے کیا چیز بتانی ہے، کیسے بتانی ہے، کس سلیقے سے بتانی ہے، تو وہ لوگوں کو گرو کرواتا ہے، لوگوں کی تربیت کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، تو یہ ربانی ہے، ربانی کا مقام بہت بلند ہے۔ تو نبیوں کا پیغام کیا ہے کہ ربانی بنو، اور ربانی کیوں بنو؟ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، کیونکہ تم جو ہے وہ کتاب کو پڑھاتے ہو اور کتاب کو تم سیکھتے ہو، تو تم ربانی کیسے بنے؟ تم ربانی کے مقام پر کیسے فائز ہوئے؟ کیسے فائز ہوا کہ تم کتاب کو سیکھتے ہو اور کتاب کو پڑھاتے ہو، تو کتاب کو سیکھنا، قرآن حکیم کو سیکھنا اور سکھانا، قرآن کلام اللہ کو پڑھنا، تدرسون پڑھنا، ٹھیک ہے، تو علمون پڑھانا، تو جب تم پڑھتے ہو اور تم پڑھاتے ہو تو پھر نبیوں کا حکم یہ ہے کہ تم اس کتاب کو پڑھ کے پڑھا کے ربانی بنو۔ نبیوں کی دعوت کیا ہے؟ نبی کس طرف بلا رہے ہیں؟ نبی اس طرف نہیں بلاتے کہ میری بات کرو، بلکہ نبی لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں اس کتاب کو پڑھو اور کتاب کو سیکھو اور ربانی بنو، لیڈر بنو، لوگوں کی اصلاح کرنے والے بنو، لوگوں کے بڑے بنو، لوگوں کے امام بنو، لوگوں کو ضرورت ہے، لوگوں کو اخلاق میں، لوگوں کو معاملات میں، لوگوں کی زندگیوں میں علماء کی ضرورت ہے، لوگوں کو علم کی اتنی ضرورت ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو علم کی ضرورت کھانے اور پینے سے بڑھ کر ہے، کہ کھانا اور پینا دن میں چند دفعہ ہوتا ہے، لیکن علم کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے۔ اس نے نماز پڑھنی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے، اس نے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے تو اس کو علم کی ضرورت ہے۔ جاہلوں کی بات آپ چھوڑ دیں، لیکن دوستوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا آداب ہیں، کیا طریقہ کار ہیں، اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا آداب ہیں اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، اپنی جان اور اپنے نفس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، سونا کب ہے، جاگنا کب ہے، کس انداز سے سونا ہے، کس انداز سے جاگنا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم اگر اٹھ جائے، اگر یہ ربانی نہ موجود ہوں تو ہم عوام الناس کا کیا بنے؟ جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر علم نہ ہو تو لوگ جانور بن جائیں، لوگ جانور بن جائیں، حقیقت ایسے ہی ہے، یہ آپ کو اتنے با اخلاق اور کردار والے لوگ اور کریکٹر والے لوگ اور ادب سے سنورے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، ان کو یہ ربانیوں کے پاس پلے ہیں، یہ ربانیوں کے ساتھ رہے ہیں، ان کی ربانیوں نے تربیت کی ہے، تو یہ جو ہے وہ اس کندن میں رہ کے سونا بنے ہیں، ایسے نہیں بندہ بنتا، ایسے نہیں کریکٹر بنتے۔ آپ صرف یہ مت سوچے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ کتابیں پڑھنے کے لیے اور کتاب پڑھ لی یا فلانی کتاب پڑھ لی، یہ علم کیا منیمم ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علماء سے لوگ اخلاق اور آداب اور سلیقہ سیکھتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بھیجا گیا ہوں، انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اعلیٰ اخلاق کو مکمل کر دوں، اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ امام احمد کی مجلس میں 3,000 لوگ آیا کرتے تھے، اب مجھے یاد نہیں آ لیکن اس میں لکھا ہے کہ 500 لوگ لکھنے کے لیے موجود ہوتے، 500 لوگ حدیث لکھتے تھے، اور باقی 2,500 کہتے ہیں باقی لوگ وہ آپ کے طریقے اور آپ کے اخلاق سے سیکھتے تھے، یہ کیسے بیٹھتے ہیں،
کیسے بات کرتے ہیں، کیسے جو ہے وہ ان کا بیہیویئر کیا ہے. تو جیسے کہ آپ کسی عطر والے شخص کے ساتھ رہیں تو آپ کے کپڑوں میں ویسے ہی خوشبو آ جاتی ہے. تو جب آپ ربانیوں کی تربیت میں رہیں گے تو آپ کے اندر بھی وہ اثر نظر آئے گا. یہ کس کا صاحب ہے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آپ کی صحبت نے ان پہ ایک اثر ڈالا تھا. بلکہ صحبت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر ہی کافی ہے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اور تابعین اور پھر علماء ربانی، ان کے ساتھ پھر آپ کو وقت لگانا پڑتا ہے، ان کی صحبت اور ان سے استفادہ. ولیکن کونوا ربانین، اور پھر یہ ربانی ہوتے ہیں، یہ امت کے رہنما ہوتے ہیں، یہ یہ عوام کو پالنے والے ہوتے ہیں، عوام کی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، عوام کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو چھوڑ دیں آپ، یہ جو گھٹیا اور جو ہے وہ کیا انسان کے تھرڈ کلاس کے انفلوئنسر پیدا ہو گئے ہوئے ہیں، جس کا دل کرتا ہے جی میں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے جی، کہ مجھے جو ہے وہ فلٹر لگانے آتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ. ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، ان کو فالو کر کے ہی عوام کا یہ حال ہونا تھا. ٹھیک ہے. جس طرح کے یہ انفلوئنسر ہیں اس طرح کے ہی جو ہیں وہ یہ پیچھے ان کے کیا کہتے ہیں، پیچھے ان کے پیروکار ہیں. عجیب کہ آج کے زمانے میں جو ہے جی یہ بندہ لائفز کو انفلوئنس کر رہا ہے، اور اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ نہ دین نہ دنیا، صرف رنگ کی بنیاد کے اوپر، صرف زبان چرب زبانی کی بنیاد کے اوپر. بلکہ بعضوں کو فالو اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ جناب جی یہ گالیاں دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جی یہ جناب یہ روسٹنگ کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو فالو کیا. بولا حول ولا قوة، اس علم کے مجلس میں ان لوگوں کا ذکر کرنا مجھے لگ رہا ہے کہ میں علم کی توہین کر رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن خیر، لوگوں کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ ربانیین کو پکڑیں، ربانیین کو ڈھونڈیں. یہ لوگ عزیز ہیں، بہت مشکل سے ملتے ہیں. آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا اس لیے نہیں جائے گا کہ جو ہے وہ سی ڈی غائب ہو جائیں گی اور جو ہے وہ انٹرنیٹ سے ویب سائٹ ڈیلیٹ ہو جائیں گی. نہیں، ہاں، سینوں سے علم نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا. جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو پیچھے جہلاء رہ جائیں گے. فاتخذ الناس رؤوسا جہالا، اور لوگ جو ہیں وہ جہلاء کو اپنا لیڈر بنا لیں گے. فضلوا واضلوا، اور پھر وہ گمراہ بھی ہوں گے، گمراہ کریں گے بھی. کہاں آپ کو ربانی ملتے ہیں، کہاں آپ کو آپ کی تربیت کرنے والے ملتے ہیں؟ ڈھونڈیں ان کو تلاش کریں. اور ربانی بنے بھی کیسے بنتے ہیں؟ ما کنتم تعلمون الکتاب کنتم تدرسون، اس کتاب کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، یہ انسان کو ربانی بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ربانیین کی صحبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کام پر فائز کرے. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أخرجاه. چلیے ہم لوگ سوال پوچھتے ہیں، یہ اخرجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی یہاں پہ بڑے بڑے عربی مطلب اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، تو اخرجہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم؟ ماشاء اللہ، یہ تو آپ لوگ بھی مانا بیان کرنے لگ گئے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. لیکن حدیث میں، ہاں جی، بہترین بہترین بہترین. ٹھیک ہے. اخرجہ، اخرجہ مسلم ہوتا ہے، اخرجہ ابو داود ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اخرجہ، تو اخرجہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ الف کس کے لیے ہے؟ الف تسنیہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. کتبا، قتلا. ٹھیک ہے. تو اخرجہ کے ان دو لوگوں نے مصنع، ٹھیک ہے، تو ان دونوں نے جو ہے وہ دو نے اس روایت کو اپنی کتاب میں روایت کیا. اور پھر دو سے مراد کیا ہے؟ دو سے مراد یہاں پر بخاری اور مسلم ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہو جو ہے وہ ضمیر نصب مفعول بھی. ٹھیک ہے. عائد علی الحدیث. ٹھیک ہے. تو گڈ، بارک اللہ فیکم. تو عائشہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الماہر بالقرآن، جو قرآن کا ماہر ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سفیر اور کیا کہتے ہیں، نیک اور
جو ہے وہ عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. ماہر قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سفیر، اللہ تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں مکرم عزت والے اور برارہ اللہ تعالیٰ کے نیک فرشتوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کرام برارہ، کرام برارہ. تو جو فرشتے ہمارے کیا کہتے ہیں اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کرام ہیں اور برارہ ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ کرم والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کرم سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام ہے. اور مطلب یہ کہ وہ مکرم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور بررہ کہ وہ بر کی جمع کہ وہ نیک ہیں. اور سفارہ کسے کہتے ہیں؟ سفیر. سفیر کسے کہتے ہیں؟ جو ہے وہ پیغام رسانی کرتا ہے. تو یہ فرشتے جو پیغام رسانی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے میسنجرز ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور جو جن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسٹیٹس ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جن کی جو رسپیکٹڈ ہیں، اور جو مطلب نیک فرشتے ہیں، جو جو بہت پاک فرشتے ہیں. تو ماہر قرآن ان کے ساتھ ہوگا. ماہر قرآن ان فرشتوں کے ساتھ ہے. مطلب ماہر قرآن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا کہ یہ فرشتے جو ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی محفوظ ہوتی ہے. ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی محفوظ ہوتی ہے. تو یہ ماہر قرآن جو ہے وہ ان فرشتوں کے مقام تک پہنچ گیا. کہ جیسے وحی ان فرشتوں کے پاس محفوظ ہوتی ہے، اسی طرح اسی طرح جو ہے وہ یہ ماہر قرآن بھی جو ہے وہ ان فرشتوں کے ساتھ پہنچ گیا. ٹھیک ہے، وہ اس مقام تک پہنچ گیا. تو جو جو قرآن کا ماہر ہے وہ تو فرشتوں کی بھی اس جو ہے وہ اس اونچی ٹائپ کے ساتھ جا کے اونچی ٹائپ سے جا کے مل گیا. ٹھیک ہے. اور والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وهو علیہ شاق له اجران، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے، اور اس کے لیے اس کو غلطی لگتی ہے، اور اس کے لیے اس میں مشقت ہے، لہو اجران، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے. اس کے لیے ڈبل اجر ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے. ایک اجر قرآن پڑھنے کا، اور دوسرا اجر مشقت کا. دوسرا اجر مشقت کا. تو جو ماہر قرآن ہے اس کا تو مقام بہت بلند ہے. وہ تو ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو وحی کو لانے والے ہیں، جو وحی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لانے والے ہیں. وہ تو ان فرشتوں کے ساتھ ہے، اس کا تو مقام ہی بہت بلند ہے. لیکن جو پڑھنے جو پڑھتا ہے اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، جس کو مشکل لگتی ہے، تو اس کے لیے بھی اجر ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہیں ثواب نہیں ملتا، یہ نہیں کہتے کہ تمہارا ثواب کم ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تمہارے لیے ڈبل اجر ہے، کہ تم ایک پڑھ رہے ہو، اوپر سے تمہیں مشقت کا بھی اجر ہے. لیکن اس ڈبل اجر کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ماہر قرآن سے آگے چلا گیا. ماہر قرآن تو مطلب یہ کہ اس کی بات ہی نہ کریں، وہ تو فرشتوں کے ساتھ اس کا تو مقام ہی بلند ہو گیا اتنا. لیکن یہ جو مشکل سے پڑھتا ہے یہ، اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی اجر کوئی کم نہیں بلکہ ڈبل ہے. ٹھیک ہے. یہ سوال اچھا ہے کہ ماہر قرآن سے کیا مراد ہے، ماہر قرآن سے کیا مطلب ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بغیر عمل کے کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اور چاہے وہ تجوید میں ماہر ہو، چاہے اس کی مد پوری ہوتی ہو، چاہے اس کا غنہ پورا ہوتا ہو، چاہے اس کے مخارج بہت اچھے ہوں، جو مرضی ہو، اگر وہ عمل نہیں کرتا تو وہ کسی بھی کھاتے میں نہیں، اور اس کو کسی بھی طرح کی کوئی فضیلت نہیں ملتی. ٹھیک ہے. حضرت بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے زمانے کے قاری کہتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ اپنے زمانے کی بات کریں، کہتے ہیں ہمارے زمانے کے قاری کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے اور اس میں سے ایک حرف بھی کمی نہیں کی. ایک حرف بھی میرے سے ایک حرف بھی میں نے جو ہے وہ نہیں چھوڑا. کہتے ہیں اللہ کی قسم اس نے پورے کے پورے قرآن کو چھوڑ ڈالا ہے. اللہ کی قسم اس کو لگتا ہے کہ الف کو چھوڑنا کمی ہے، یا مد کو کم کرنا کمی ہے. نہیں، اس پہ عمل نہ کرنا یہ حقیقی کمی ہے. کہتے ہیں لا کسر اللہ امثالہم، اللہ تعالیٰ ان جیسے کاریوں کو ہمارے درمیان پھیلنے نہ دے. اللہ ان جیسے اور کاری نہ ہو، ہمارے درمیان ایسے کاری موجود ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو عمل کے بغیر تو فائدہ ہی نہیں، عمل کے بغیر تو فائدہ ہی نہیں. اور عمل کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی حد تک فہم بھی جو ہے وہ لنکڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے الماہر بالقرآن، تو یہاں پر بات نہ تو تفسیر کی ہو رہی ہے، نہ ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فقہ کی ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس بلکہ یہاں پر جیسے کہ بخاری میں حدیث ہے کہ وہ حافظ ہو. تو ماہر قرآن سے مراد یہاں پر وہ حافظ ہے جو ماہر ہو.
تو یہاں پہ مہارت ٹھیک ہے، فہم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، عمل ہونا چاہیے، لیکن یہ پری ریکوزٹس ہیں، یہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ یہ شروط ہیں. لیکن یہاں پر جس کی بات ہو رہی ہے، شرطیں پوری ہونے کے بعد یہاں پر جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ بندہ ماہر ہو، اور ماہر یہ کہ وہ حفظ میں ماہر ہو. تو حافظ ہونا اور چیز ہے اور ماہر ہونا اور چیز ہے. جیسا کہ ابو عمر الدانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ہے، کہتے ہیں کہ ماہر سے مراد وہ حافظ ہے جو اولن تو غلطی نہ کرے، اور اگر غلطی کرے تو اپنے آپ کو خود ہی درست کر لے. اتنا قرآن کا ماہر ہونا، اتنا پرفیکٹ ہونا، پھر ہی تو وہ بلندیاں ہیں. پھر مطلب سفارت الکرام البررہ، کہ وہ فرشتے جو وحی لے کے آتے ہیں ان تک پہنچنا، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو پھر بھی قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کا حافظ ہے اور وہ کوشش کرتا ہے اس کو ریوائز کرنے کی، اس کو جو ہے وہ پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی، پھر غلطی لگتی ہے، پھر بھول جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی اجر ہے. تو اس میں ہمارے لیے بھی جو ہے وہ، چاہے کوئی انسان حافظ نہ بھی ہو، لیکن اس کے لیے اس میں اجر ہے. اس کے لیے اس کو یہاں پہ یہ موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ اگر اس کے مخارج نہیں بھی ٹھیک ہو پاتے، وہ کوشش کرتا ہے، وہ جہد کرتا ہے، تو بھائی آپ کو آپ کی مشقت کے اوپر ڈبل اجر مل رہا ہے. خاص طور پہ ہم لوگ جو کہ عربی نہیں ہیں، تو پھر مسئلہ ہوتا ہے تجوید کو سیکھتے ہوئے بھی اور پھر صحیح طرح پڑھتے ہوئے بھی. تو آپ کی مشقت کا بھی آپ کو اجر ہے. یہ میں سوچا کہ میں پڑھا نہیں جا رہا، فلوئنسی ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے، فلو ڈیولپ نہیں ہو رہا، تو نہیں، آپ پڑھیں. اور یہ جو فلوئنسی ہے، یہ جو فلو ہے، یہ ڈیولپ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جن لوگوں کی زبانوں پر قرآن چڑھا ہوا ہے وہ ایسے چڑھا ہے کہ وہ پڑھتے رہتے ہیں، پڑھ پڑھ کے زبان پہ چڑھتا ہے. لیکن جب آپ پورے سال میں ایک دفعہ قرآن پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی تو اسپیڈ تو پھر ایسی ہی ہوگی. ہاں، جب زبان پہ قرآن جاری ہو تو پھر دن میں بھی قرآن ختم ہوتا ہے، پھر 3 دنوں میں بھی قرآن ختم ہوتا ہے. پھر ایسے لوگوں کا بھی پتہ لگتا ہے کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ 6 گھنٹے کی ڈرائیو میں انہوں نے 10 پاڑے ڈالے. تو مطلب ہاں کیسا، ٹھیک ہے. تو اس لیے زبان پہ آپ کو چڑھانا پڑے گا. آگے، والبخاری والبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بخاری میں عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خلیفہ ثالث ذو النورین، خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی یکے بعد دیگرے شادی کی. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، دوہرے داماد ہیں. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو پڑھائے. ٹھیک ہے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ سب سے افضل اعمال میں سے ہے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن کس چیز کا نام ہے؟ کیا قرآن صرف حروف کا نام ہے، یا معانی کا نام ہے، یا دونوں کا نام ہے؟ قرآن دونوں کا نام ہے. قرآن لفظا و معنی من اللہ عز و جل. قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ مدرسے کے باہر خیرکم من تعلم القرآن وعلم لکھوا دیں اور اندر جو ہے وہ اندر صرف حفظ کروایا جا رہا ہو، اندر صرف جو ہے وہ یاد کروایا جا رہا ہو. یہ ایک پارٹ آف اٹ ہے. لیکن سب سے افضل چیز کیا ہے؟ کیا لفظ افضل ہے یا معنی افضل ہے؟ یقیناً کلام اللہ کا لفظ جو ہے وہ معجزہ ہے. یقیناً اس کلام کو پڑھنا ثواب کا باعث ہے. یقیناً وہ لفظ بہت اعلیٰ ہے. یقیناً اس لفظ کی فضیلتیں بہت ہیں. لیکن مقصود اس کلام کو نازل کرنے کا وہ اس کا معنی ہے. جو اس کا پیغام ہے، جو اس کا میسج ہے، وہ کنوے کرنا مقصود تھا. ٹھیک ہے. تو اس کا معنی وہ زیادہ اہم ہے. تو حقیقی طور پر جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے وہ شخص ہے جو علم الفاظ بھی لے اور علم معانی بھی لے، جس کو تجوید بھی پتا ہو، جس کو مخارج بھی پتا ہو، جس کو قراءت کا بھی پتا ہو، اور پھر اس کو بعد اس کو تفسیر کا بھی پتا ہو. یہ نہیں کہ آپ کی قراءت اچھی ہو اور معنی سے آپ جاہل ہوں. اور میں جانتا ہوں 10 10 سال ہو گئے، 20 20 سال ہو گئے، تراویح پڑھاتے ہیں اور غلطی کوئی بھی نہیں، لیکن آپ ان سے قرآن کا بنیادی
मफहूम पूछ लें, आप उनसे फातिहा का माना पूछ लें, नहीं पता। ये अफसोस की बात है। और जैसे कि हदीस में आया है कि एक वक्त आएगा कि जो है वो कुर्रा ज्यादा होंगे और फुकहा कम होंगे, पढ़ने वाले ज्यादा होंगे और फिक्ह जानने वाले कम होंगे। इस जमाने में आप देखें तो हुफ्फाज कितने ज्यादा हैं, लेकिन कुरान का मीनिंग जानने वाले कितने कम हैं। कुरान का मीनिंग जानने वाले इतने कम हैं कि जाहिल और कुरान की तफसीर से बिल्कुल अनपढ़ और फारिग किस्म के लोग तफसीर कुरान का बेड़ा उठाए हुए हैं, और वो फिर जैसे दिल करता है वो कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं। ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एक साइड टॉपिक पे ये आ गया कि मुझे हैरानी होती है, इतने मसाइल आते हैं और मसाइल में कहते हैं जी वो हमारी कुरान वाली बाजी ने हमें ये बताया, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई वो कुरान वाली बाजी को किसने कहा कि वो ये मसाइल बयान करना शुरू कर दें? ठीक है वो कुरान पढ़ाती हैं, उन्हें किया काम करती हैं, लेकिन उनके पास अल्फाज का इल्म है, मानी का इल्म नहीं है, और वो उनकी बातों से पता लगता है। किसी को तलाक का मसला बता दे, किसी को कुछ बता दी, कैसे और ऐसे ऐसे गरीब गरीब किस्म के मसाइल बताती हैं। ठीक है। तो ताल्लुम कुरान, उसके अल्फाज और मानी दोनों को सीखना। और खैरुकुम, ये सबसे अफजल लोग हैं, ये सबसे आला लोग हैं, ये सबसे बेहतरीन लोग हैं, ये सबसे ऊंचे लोग हैं। इस उम्मत में सबसे आला मकाम अगर किसी का है तो वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। ठीक है। और फिर कुरान सिखाते हैं तो फिर कुरान सिखाने में फिक्र सिखाना भी आ जाता है। कुरान सिखाने में जो है वो फिर दीन के तमाम उलूम वो कुरान के की खिदमत में ही शामिल हैं। ठीक है। तो खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमा। और सहाबा पे असर देखें कि ये इस चीज़ का असर होता है कि सहाबा जो थे वो सुन के हमारी तरह अगले घंटे किसी और काम में मसरूफ नहीं होते थे, या अगले लम्हे किसी और काम में मसरूफ नहीं होते थे, बल्कि वो इसकी वैल्यू को जानते थे। इसी वजह से उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का कुरान से ताल्लुक मशहूर है और मालूम है कि वो कितना कुरान पढ़ा करते थे। और ये वही उस्मान रजी अल्लाह अन्हु हैं, इस हदीस को सुनने वाले, वो कहते हैं कि अगर हमारे दिल पाक होते तो हमारा जी कभी भी अल्लाह के कलाम से ना भरता। अगर हमारे दिलों पे गुनाहों का असर ना होता तो हम कुरान पढ़ते रहते और हम कभी थकते ना। अब कभी हम मलल का शिकार ना होते। और ये वही उस्मान रजी अल्लाह अन्हु है कि कुरान से इनका ये ताल्लुक था कि जब इनको ये शहीदुद्दार, जब इनको शहीद किया गया तो उस लम्हे भी कुरान पढ़ रहे थे, उस लम्हे भी कुरान पढ़ते पढ़ते इनको शहादत नसीब हुई। ये कुरान से ताल्लुक है। और फिर सहाबा तो सहाबा थे, अबू अब्दुर्रहमान इब्न सुलमी, ठीक है, जो इस हदीस के रावी हैं, उन्होंने हदीस सुनी और फिर 40 साल कुरान पढ़ाया, 40 साल कुरान पढ़ाया। और फिर कहते हैं, दमिश्क में कहते हैं ज़ाकल्लज़ी अक़अदनी मजलिसी हाज़ा, कि ये हदीस है जिसने मुझे इस मजलिस में बिठाए रखा है, कि मैं उस्मान के ज़माने से हज्जाज के ज़माने तक 40 साल मुसलसल से पढ़ाता रहा हूँ। एक हदीस का असर होता है, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा। ये होता है असर, ये होता है इफेक्ट, ये होता है अमल करना। अल्लाह हमें भी, हमारे दिलों को भी ये समझ नसीब फरमाए, हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, अमल सालिह अता फरमाए। तो ताल्लुम कुरान लफ्ज़न व मानन, लफ्ज़न व मानन। अब यहाँ पर बाज़ उलमा कहते हैं कि सवाल पैदा होता है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई, क्या क्या सबसे अफजल काम ताल्लुम कुरान और तालीम कुरान ही है? मिसाल तौर पे अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने तो कुरान को नहीं पढ़ाया, या उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान को नहीं पढ़ाया। ठीक है। तो क्या जो साहबा कुरान पढ़ा रहे थे वो उनसे अफजल हो गए? तो उस वाले से मुख्तलिफ जवाबात हैं। एक जवाब यह है कि सबसे अफजल होने का मतलब यह है कि पढ़ने पढ़ाने के बाब में सबसे अफजल लोग वो हैं जो जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं। और एक जवाब यह है कि अफजल एक स्टेटस है। ठीक है। तो जो ताल्लुम कुरान और इल्म की बुनियाद के ऊपर उस स्टेटस पे पहुंच गया, मुमकिन है कोई और किसी और वजह से उस मुकाम तक पहुंच जाए।
तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो अफजल है, लेकिन उसका तो इस हदीस का मतलब नहीं कि अगर वो कुरान को नहीं पढ़ाते या वो अपनी खिलाफत की मसरूफियत वैसे नहीं पढ़ा सके तो वो जो है वो इससे महरूम हो गए। तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि तालीम कुरान का मतलब यहाँ पर ये तो नहीं कि वो कुरान के अल्फाज ही पढ़ाएं, उन्होंने कुरान को प्रैक्टिकली करके दिखाया, उन्होंने कुरान की तालीम को नशर करके दिखाया, उन्होंने कुरान को जमा किया, उन्होंने जो है वो कुरान की जो है वो क्या कहते हैं तफसीर की हुई है। तो क्या ये तालीम कुरान में शामिल नहीं है? तो ये मुख्तलिफ जवाबात हैं जो मैंने कह लें कि एक लम्हे के अंदर ही जमा कर दिया। उम्मीद है कि बातें होंगे। तो ये आज के लिए हमारी आखिरी हदीस है। कहा वली मुस्लिम अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़रअुल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही इक़रअुज़ ज़हरावैन अल-बक़रा व सूरत आल इमरान फ़इन्नहुमा यअतियान यौमल क़ियामति कअन्नहुमा गमामतान औ कअन्नहुमा ग़यायतान औ कअन्नहुमा फ़िरक़ान मिन तयरिन सवाफ़ तुहाज्जान लिसाहिबिहिमा इक़रअू सूरतुल बक़रा फ़इन्न अख़ज़हा बरकह व तर्कहा हसरह व ला यस्ततीअुहा अल-बतला। इस हदीस में आप वसल्लम फरमा रहे हैं इक़राउल कुरान, कुरान को पढ़ो। तो ये सारे सारे कुरान को पढ़ने का हुक्म है, सारे सारे कुरान को पढ़ने का हुक्म है। क्यों? फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, क्योंकि क़यामत वाले दिन ये सिफारशी बनकर आएगा, शफाअत करने के लिए आएगा अपने पढ़ने वालों के लिए, अपने असहाब के लिए। तो जो कुरान का साहिब है, और साहिब किसे कहते हैं? साहिब उसे कहते हैं जो तूलुल मुलाज़मा, जो आपके साथ वक्त गुजारे, जो आपके साथ टाइम स्पेंड करे। ठीक है, तो हम असहाब कुरान हैं या असहाब जवाल हैं? हम असहाब फ़ोन से हैं या असहाब कुरान हैं, ये अब आपको बेहतर पता होगा। ठीक है, तो जो कुरान के असहाब हैं उनके लिए क़यामत वाले दिन ये कुरान शफाअत लेकर आएगा, सिफारिशी बनकर आएगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कुरान जो है वो हमारे लिए क़यामत वाले दिन शफाअत का बायस होगा, अगर हम कुरान के साहिब बनेंगे तो। ठीक है, असहाब ही, अगर हम जो है वो शफाअत करेंगे, अगर हम जो है वो इसके असहाब बनेंगे। और फिर हदीस में है कि रोज़ा भी इंसान की शफाअत करता है। तो रोज़ा भी इंसान की शफाअत करता है और कुरान भी इंसान की शफाअत करता है। तो फिर क्या ही बेहतर हो कि हम अपने रोज़ों में कुरान की कसरत से तिलावत करें ताकि हमारे पास दोनों शफाअतें जमा हो जाएं। ठीक है, तो ये पूरे पूरे कुरान का हुक्म है, पढ़ने का हुक्म है। फिर आगे आप वसल्लम ने स्पेसिफाई किया, मतलब पूरे कुरान को पढ़ने का अलग हुक्म मौजूद है, लेकिन उसके बाद खास तौर पे आपने हुक्म दिया कि ज़हरावैन को पढ़ो। खास तौर पे हुक्म दिया कि ज़हरावैन को पढ़ो। ठीक है, और ज़हरावैन जो है वो ज़हरा की जमा है, जहरा क्या तस्निया है। ठीक है, जहरा। ठीक है, और जहर किसे कहते हैं? जहर कहते हैं कि रोशनी को, जो है वो चमकती हुई रोशनी को, तेज रोशनी को। ठीक है, तो ये जहरावैन ये दो सूरतें हैं जो जो नूर वाली हैं, जो रोशनी वाली हैं। तो ये वो रोशनी है जो इन सूरतों के अंदर मौजूद है। इन सूरतों में वो रोशनी और वो लाइट, और जो कहते हैं ना मुझे एनलाइटमेंट की जरूरत है, तो कुरान की इन दो सूरतों से आपकी जिंदगी में रोशनी आएगी। तो इनके इनके अंदर रोशनी है, इनके अहकाम में रोशनी है, और जो बंदा इनको पढ़ता है उसकी जिंदगी में भी रोशनी ये लेके आती हैं। कौन सी ये दो सूरतें हैं? कौन सी ये दो रोशन सूरतें हैं? अल बकरा व सूरत आल इमरान, बकरा और आल इमरान, ये वो दो सूरतें हैं। क्यों? फ़इन्नहुमा यअतियान यौमल क़ियामह, कि क़यामत वाले दिन, कअन्नहुमा, क़यामत वाले दिन ये आएंगी, कअन्नहुमा गमामतान औ कअन्नहुमा गयायतन, के क़यामत वाले दिन ये दो बादलों की सूरत में आएंगी, दो बादलों की सूरत में आएंगी। औ कअन्नहुमा गयायतन, या फिर ये दो कवर्स की सूरत में आएंगी। ठीक है, मतलब ये कि गयाया हर वो चीज़ें कहते हैं जो उसको कवर करती है, चाहे वो बादल हो चाहे वो कोई और चीज़ हो। तो यहाँ पर बादलों का जिक्र है, और फिर यहाँ पर कबर का जिक्र है। ठीक है, कि वो बादलों की सूरत में आएंगी या वो जो है वो कबर की सूरत में आएंगी। औ का अन्नहुमा फिरकान मिन तयरिन सवाफ, या वो क्या कहते हैं सफ बांधे परिंदों के झुंड की सूरत में आएंगी। परिंदों के दो झुंड, सफ बांधे परिंदों के दो झुंडों की सूरत में आएगी। ठीक है, तो अगर परिंदों ने सफ बांधी हो, जैसे कहते हैं कि सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के ऊपर जो है वो परिंदों का झुंड जो है वो उनको कवर दिया करता था। तो परिंदे ऐसे सफ दर सफ के, एक परिंदे के पर दूसरे परिंदे के पर के साथ हो, और वो ऐसे एक कवर बना दें
کے نیچے روشنی نہ، نیچے جو ہے وہ گرمی نہ جانے پائے، تو 27 دن صواف ایسے پرندوں کے جھنڈ جو صف در صف، جو جن کے پر کے ساتھ پر جڑے ہوں اور وہ جو ہے وہ سایہ کے باعث بن رہے ہوں. تو قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دو صورتوں کو پڑھو، ان دو روشن صورتوں کو پڑھو، کہ قیامت والے دن یہ غمامتان کی صورت میں آئیں گی، غیایتان کی صورت میں آئیں گی، یا یہ فرشتوں کے دو جھنڈوں کی صورت میں آئیں گی. تو حاجان لصاحبہما، اور یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے، اپنے صاحب کے لیے، دوبارہ صاحب کا ذکر آیا، اپنے صاحب کے لیے یہ جو ہے وہ تو حاجان، یہ حضرت سے آ کے بحث کریں گی، حضرت سے آ کے جو ہے وہ جھگڑا کریں گی، اور پھر اس کو جنت میں داخل کروا کے رہیں گی. یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے. تو اس کلام اللہ کو پڑھنے کے باعث اگر قیامت والے دن اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کے آگے میرا سفارشی بن جائے، تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہے. جس دن انسان زبان ہلانے کے قابل نہیں ہوگا، جس دن کوئی بھی اللہ رب العزت کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر پائے گا، اس دن آپ کا یہ نیک عمل آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے آ جائے، آپ کو بچانے کے لیے آ جائے، اور آپ کے لیے جھگڑا کرے، اور اس وقت تک جھگڑا کرے جس وقت تک آپ کو جنت میں داخل نہ کر دے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اقرا سورۃ البقرہ، آپ سے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھو. پہلے آپ نے قرآن کو پڑھنے کو حکم دیا، پھر آپ نے اور اسپیسیفائی کیا، آپ نے کہا کہ زہراوین کو پڑھو، اور پھر آپ نے اور اسپیسیفائی کیا اور آپ نے کہا کہ سورہ بقرہ کو پڑھو. سورہ بقرہ خاص ہے. کیوں؟ ان اخذها برکہ، کیونکہ اس کو لینا، سورہ بقرہ کو پڑھنا یہ برکہ ہے، یہ برکت کا نام ہے. وترکها حسرہ، اور اس کو چھوڑنا حسرت، ندامت اور افسوس کا باعث ہے. ولا يستطيعها البطلہ، اور جادوگر اس کے سامنے ٹھہر سکتے، جادوگر اس کے سامنے ٹھہر سکتے. سورہ بقرہ جس گھر میں پڑ جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ ایک عالم ہے جنہوں نے جو رقیہ کا جو رقیہ میں کافی مشہور ہے، وہ کہتے ہیں میں نے بنگال کے جادو کو قرآن کے سامنے بھاگتے دیکھا ہے، ٹوٹتے دیکھا ہے، بکھرتے دیکھا ہے، کرچی کرچی ہوتے دیکھا ہے. تو یہ قرآن کے سامنے ولا يستطيعها البطلہ، کہ یہ جادوگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ سورہ بقرہ کو لازم پکڑیں، اپنے گھر میں آپ نے اپنے گھر میں بقرہ پڑھیں. نظر کیا چیز ہے، یہ بقرہ، یہ سورہ بقرہ تو آپ کو محفوظ کر لے گی، آپ کو بچا لے گی ان جادوگروں کے کی چالوں سے اور ان کے کاموں سے. اس حدیث پہ تفصیلی کلام ابھی باقی ہے، لیکن چونکہ اگلی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے، تو انشاءاللہ کل اس حدیث پہ باقی کا کلام انشاءاللہ ہم کریں گے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی آپ کے سوالات. پھر یہ کہنا بیعت بھی تو نہیں ہوگا قرآن کا علم، علم حدیث سے افضل ہے، نہیں اس میں بیعت بھی نہیں ہے، اس میں بے علمی بیعت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں ہے قرآن کی تفسیر آئی ہے جی. مطلب یہ ہم نے بتایا کہ تمام علوم جو ہیں وہ قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہیں، تمام علوم قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جیسا کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی جو ہے وہ، میں نے جو بھی آپ وسلم کا فرمان ہے، میں نے اس کی تصدیق اللہ کے کلام میں سے تلاش کر لی، میں نے اس کی تصدیق اللہ کے کلام میں سے تلاش کر لی. لیکن یہ تصدیق تلاش کرنا آسان کام نہیں اللہ کے کلام میں سے. یہ کوئی بہت قرآن کا ماہر ہو تو اس کو تک پہنچتا ہے. تو حدیث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے. حالانکہ اللہ کے کلام میں وہ آ، زیادہ تر چیزوں کے اشارے موجود ہیں، لیکن وہ اشارہ کس کے لیے، بہت قرآن کا ماہر ہو تو وہ اس کو سمجھ آ جائے گی. تو حدیث کے بغیر جو ہے وہ لیکن حدیث قرآن کی تفصیل ہے، اور اس کے بغیر قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ ناممکن ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن کے بغیر جو ہے وہ، حدیث کے بغیر قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے یا حدیث کی ضرورت نہیں. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ تعلق علوم اور جو ہے وہ پہلے کون آتا ہے اور اس کے بعد کون آتا ہے، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں. ورنہ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن کو حدیث کی زیادہ ضرورت ہے مقابلتاً حدیث کو قرآن کی، کیونکہ حدیث قرآن کو کھول کے بیان کرتی ہے، تو قرآن کی تفصیل قرآن میں حدیث میں موجود ہے. تو اس لیے یہ اس میں یہ نہیں ہے مطلب کوئی نعوذ باللہ من ذالک یہاں پہ کوئی نام نہاد قرآنی، نہ کہ وہ قرآنی نہیں، وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، کفر اور زندگاہ میں داخل ہو چکے ہیں. تو اس کی بات نہیں ہم کر رہے، لیکن ہم
قرآن کی عظمت بیان کرنے جیسے کہ علماء بیان کرتے ہیں. حدیث بھی علم وحی ہے بالکل. حدیث وحی ہے. حدیث وحی ہے جیسا کہ تابعی کا قول ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ جو ہے وہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وحی لے کر جس طرح وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سنتیں لے کر نازل ہوتے تھے. جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے وہ حجت ہے اور علم وحی ہے، یہ لا شک فی. قرآن پڑھنے کے لیے اپنے سر کو کور کرنا ضروری ہے، نہ بٹرے کر پڑھنا چاہیے. واللہ عالم، مجھے نہیں پتا کہ یہ افضل ہے کہ نہیں ہے، مطلب مجھے اس کی حقیقت نہیں پتا، لیکن ضروری بہرحال نہیں ہے. یہ بات کہ یہ افضل ہے کہ نہیں ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، مختلف چیزیں آداب میں سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آداب میں سے ہوتی ہیں. تو اب یہ آداب میں شامل ہے کہ نہیں ہے، اس پہ مجھے دیکھ کے بتانا ہوگا، لیکن ضروری بہرحال نہیں ہے. ضروری جو ہے وہ حتیٰ کہ پڑھنے کے لیے تو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. پڑھنے کے لیے تو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں وضو افضل ہے. وضو چھونے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اگر بندہ بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے تو وہ بغیر دوپٹے کے پڑھ سکتا ہے، حرج نہیں ہے. لیکن بات افضل کی بات ہو رہی ہے، تو افضل وضو، بات افضل وضو کی حالت میں ہونا بہتر ہے. کیا دوپٹہ بھی آداب میں شامل ہے کہ نہیں ہے وہ تو. سورہ بقرہ پڑھو، اس سے مراد تلاوت ہے. اچھا، یہاں پہ آپ نے اچھا سوال اٹھایا ہے کہ قرات کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پر قرات سے مراد جو ہے وہ پڑھنا ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کل انشاءاللہ کل کے ٹاپک پہ رکھتے ہیں کہ تلاوت کا مطلب کیا ہے، اور پھر سے جو ہے وہ تلاوت کا حقیقی مطلب کیا ہے وہ کل کھلے گا. تو اس لیے اس کو کل کے اوپر رکھتے ہیں. قرآن کو بنا وضو کے چھو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں چھو سکتے. ٹھیک ہے، جو علماء کی اکثریت ہے، بھاری اکثریت ہے، وہ اسی کیا کہتے ہیں قول کے اوپر ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کے بغیر وضو کے اس کو نہیں چھویا جا سکتا. ہاں کوئی گلو پہن لے، مطلب اسکن ٹچ نہیں کرنی چاہیے. ہاں کوئی گلو پہن لے، کوئی مسواک سے کھول لے، کوئی جو ہے وہ پین سے پیجز کو پلٹا لے، تو وہ علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن اسکن کا ٹچ کرنا مصحف کو یہ نہیں الاؤڈ. جو صحیح کول ہے، جو راجہ کول ہے، جو کہ اکثریت کا کول ہے. تو چلا کل آپ لوگوں سے اسی وقت ملاقات ہوتی ہے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.